وہی طریقۂ صلاۃ کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ساتھیو نماز ویسے پڑھو جس طرح سے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہو۔ گویا نماز پڑھنا جتنا اہم ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، اتنا ہی اہم یہ بات بھی ہے کہ نماز اس انداز سے پڑھی جائے جس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر مسلمان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کی نماز ہو بہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو جانے انجانے یا کہہ لیجئے مسلکی تعصب میں پڑھ کر کے کچھ ایسی بھیانک غلطیاں کرتے ہیں، ایسی غلطیوں کا صدور ہوتا ہے جس سے ہماری نماز کا یا تو اجر و ثواب کم ہو جاتا ہے یا سرے سے ہماری نماز کیا ہوتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لینصرف وما کتب له الا عشر صلاته، کہ آدمی نماز پڑھ کر کے پلٹتا ہے اور اس کے نصیب میں نماز کا 10واں حصہ آتا ہے۔ آگے فرمایا تسوہا ثمنہا سبہا سدسہا، کبھی 8واں حصہ پاتا ہے، کبھی 7واں حصہ پاتا ہے، کبھی 6ٹھا حصہ پاتا ہے اور کبھی 5واں حصہ پاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی 3را حصہ پاتا ہے، کبھی آدھا پاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ نماز میں غلطیاں ہوتی ہیں اور ان غلطیوں کی بنیاد پر نماز کا اجر و ثواب کیا ہوتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہر مسلمان کی اس ناطے کوشش ہونی چاہیے کہ نماز وہ ہو بہو اس انداز سے پڑھے جس انداز سے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، ورنہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی نماز کا جو صحیح فائدہ ہوتا ہے وہ ہم کو حاصل نہیں ہو پائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک آدمی کو انہوں نے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، رکوع اور سجدہ وہ اپنا صحیح ڈھنگ سے نہیں کر رہا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا منذ کم تصلی هذه الصلاۃ، کتنے دنوں سے یہ نماز اس انداز سے تم نماز پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا منذ 40 عاما، 40 سال سے میں ایسے نماز پڑھ رہا ہوں۔ رکوع اور سجدہ ان کا صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں ہو رہا تھا۔ صحابی رسول نے جب ان کا یہ جواب سنا تو انہوں نے کہا، کیا فرمایا کہ وَلَوْ مِتَّ وَأَنْتَ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ محمد، اللہ کی قسم اگر تم اسی طرح سے نماز پڑھتے ہوئے مر گئے، تمہاری موت اسی حالت میں آ گئی تو طریقت محمد جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کے خلاف تم مرو گے۔ اللہ اکبر! کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نماز میں جو رکوع اور سجدہ تھا وہ صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں ہو رہا تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ سے بتایا کہ نماز اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا جب نماز ہو بہو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے۔ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو اس کی قبولیت کے لیے جہاں اخلاص شرط ہے وہیں یہ بھی شرط ہے کہ انسان اس عبادت کو ہو بہو اسی انداز سے کرنے کی کوشش کر رہا ہو جس انداز سے حبیب کبریا نے کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو۔ بھائیو اور دوستو، اس مختصر سی تمہید کے بعد میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا تھا، وہ کون سا طریقہ تھا جو جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے اور آپ سلف کے طریقے کو دیکھیں گے تو جو بات نقل ہو کر کے ہم تک پہنچتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے طہارت حاصل کرتے تھے، آپ سطر ڈھانپتے تھے اور چپ چاپ ہو کر کے سیدھے قبلہ رخ ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ قوموا للہ قانتین حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ ہو کر کے چپ چاپ ہو کر کے سیدھے کیا ہوتے تھے؟ کھڑے ہو جاتے تھے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد میرے بھائیوں ہاتھ کو سینے پر باندھ کر کھڑا ہونے کے اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ قیام کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیام یہ ضروری عمل ہے۔ قیام کیا چیز ہے؟ طاقت ہونے کی صورت میں انسان کے لیے قیام ضروری عمل ہے۔ احادیث رسول میں بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ حدیث مسیء صلاۃ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے جنہوں نے نماز پڑھی اور بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز دہرانے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس سے بہتر نماز پڑھنا میں نہیں جانتا ہوں، آپ ہی مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اذا قمت الى الصلاۃ فاسبغ الوضوء، جب نماز کا تم ارادہ کرو تو ٹھیک ڈھنگ سے کیا کرو؟ وضو کرو۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم استقبل القبلۃ فکبر، کہ قبلہ رخ ہو کر کے سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کو کیا کرو؟ باندھ لو۔ اس سلسلے کی بہت ہی مشہور حدیث ہے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ وہ فرماتے ہیں کان بی الناسور فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب۔ وہ کہتے مجھے بواسیر کی بیماری تھی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ پریشانی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی انہیں فرمایا کہ کوشش کرو تم نماز کھڑے ہو کر کے پڑھو، اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت تمہارے یہاں نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں کیا کرو؟ بیٹھ کر نماز پڑھو، اور اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی صلاحیت تمہارے یہاں نہ ہو تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم پہلو کے بر ہو کر کے نماز پڑھو۔ میرے بھائیو اور دوستو، حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قیام طاقت رکھنے کی صورت میں ایک ضروری عمل ہے۔ اگر ایک انسان طاقت رکھتے ہوئے بھی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز کا ثواب کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ الرجل قائما قائدا نصف الصلاۃ، آدمی اگر بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو نماز کا ثواب کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی عشاء کی نماز کے بعد کچھ رکعتیں بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں، ہٹھے کٹھے تندرست توانا، کوئی پریشانی انہیں لاحق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ نماز میں قیام ضروری عمل ہے، شرط ہے، آخر اب آپ بیٹھ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جواب فوراً دیا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ کر کے نفلی نماز پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کے رسول کے بارے میں جو حدیث بتاتی ہیں وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی تھی۔ ہاں یہ اور بات ہے جب کبر سنی کی بنیاد پر عمر زیادہ ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کا جسم بھاری اور بوجھل ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کافی دیر تک کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے، تھک جاتے تو آخر کی کچھ رکعتیں آپ بیٹھ کر کے پڑھ لیتے تھے۔ لیکن آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آدمی جب تندرست اور توانا ہے اس کے باوجود بھی فارمیلٹی کے طور پر نماز کو بیٹھ کر کے پڑھنا، میرے بھائیو یہ جائز اور درست نہیں ہوگا، اور اگر کوئی شخص کرتا ہے تو یاد رہے اس کی نماز کا ثواب کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ حدیث سے دوسری بات معلوم ہوئی کہ قیام یہ دست بستہ کھڑا ہونا یہ کیا ہے؟ دست بستہ کھڑا ہونا یہ عبادت ہے، یہ نماز کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ اور جب عبادت ہے اور نماز کا حصہ ہے تو کسی اور کے سامنے دست بستہ کھڑا ہونا یہ جائز اور درست ہوگا یا نہیں؟ قطعاً درست نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص کرتا ہے کسی قبر کے سامنے، چاہے وہ جیلانی کی ہو یا بدوی کی ہو یا کسی اور کی ہو، تو ایسا کرنا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، قیام کے بعد باری آتی ہے نیت کی۔ یاد رکھیں کوئی بھی عبادت ہو، نماز ہی نہیں، عبادت کوئی بھی ہو، اس کے لیے نیت کیا ہے؟ شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں حکم ہی دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو کیا کریں؟ خالص کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیت کے مسئلے پر زور دیتے ہوئے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ قرآن مجید کی آیت شریفہ، حدیث رسول دونوں یہ بتاتی ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت کے بغیر کوئی عبادت اللہ کی جناب میں قبول۔ آج عام طور سے دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ فلاں لوگ بلا نیت کیے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ بلا نیت کے نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں، البتہ مسئلہ یہاں ہے کہ نیت کہتے کسے ہیں؟ نیت تو